جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ان کا جتنا ظرف ہے، جتنی ان کی تربیت ہے، وہ وہی گفتگو کریں گے، وہی وہ کر سکتے ہیں. اور ان کے جلسوں میں سے بھی ایسی گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے اس طرح کی گندی گفتگو کرنے سے ان کی تربیت پہ سوال اٹھتا ہے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم ستھرا پنجاب کی آپ نے بات کی ہے، جو ستھرا پنجاب ہے اس کے بارے میں تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے مجھے اجازت دیں، میرا سانس جو ہے وہ اتنا اگلے جی بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اور اگلی پریس کانفرنس میں ایئر پنجاب کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں، آپ نے اچھی خاصی ان کی مہمان نوازی کی. یہ بتائیں کہ جب لبرٹی میں جب انہوں نے جانا تھا تو آپ نے تمام راستے بند کر دیے، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ یہ کہا گیا کہ عظمہ بخاری نے کروایا. میں نے سوال ان سے کیا تھا کہ لاہور کیسا لگا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو واٹس ایپ سوال آیا. کیا کہیں گے آپ؟ اس کا جواب ہے میرے پاس، لیکن ابھی چونکہ وہ یہاں موجود ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں تو میں ابھی اس پہ بات نہ کروں تو بہتر ہے. وہ تشریف لے جائیں گے پھر اس پہ بات کریں گے. ویسے جو بھی اس ملک میں اچھا برا ہوتا ہے وہ میں ہی کراتی ہوں، تو کوئی بات نہیں. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. میڈم ستھرا پنجاب کی آپ نے بات کی، ٹیکنیکس کے اوپر ایک نیا امتحانی جو اتھارٹی ہے وہ بہت جلد قیام میں آ رہی ہے. ماڈرن ولیج کے نام سے ابھی اس پہ میں آگے بات کرنی ہے. میں نے ایک منصوبہ شروع کر وہ تھا اس میں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت تھی میں اتنے بتا سکی. ماڈرن مکمل طور پر اکوپڈ کر دیا ہے وہاں پر، اور جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں ہوں گے وہ بہت ایک آرگنائز طریقے سے ہوں گے. اور یہ کچے کے ڈاکو ہوں، پکے کے ڈاکو ہوں، بیچ کے ڈاکو ہوں، کوئی بھی ڈاکو نہیں بچے گا انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل گوندل نے کوئی سوال نہیں پوچھا، سہیل افریدی صاحب پنجاب اسمبلی، چونکہ میں وہ ہوں کہ جو سوالوں سے گھبراتی نہیں ہوں، نہ میں بدتمیزی کرتی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ گوندل ضرور سوال کریں. ہاں جی. اچھا میڈم، کل سہیل افریدی صاحب پنجاب اسمبلی آئے، پنجاب میں آئے، وہ پنجاب کی ترقی دیکھنے کے لیے آئے تھے یا صحافیوں کے اوپر تشدد کروانے کے لیے آئے تھے کہ رات کو انہوں نے 5-6 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، خاص کر کے جو قاسم علی صاحب ہیں ان کو ان کے گارڈ نے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے گردن پہ نیک پہ کافی سارے جی میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اختلافی بات جو ہے وہ نہ کی جائے، لیکن میں مذمت ضرور کرنا چاہتی ہوں. جو کل سلوک جو ہے گارڈز نے صحافی حضرات کے ساتھ کیا، بہت سارے لوگ، یہ فصیح کو بہت مار پڑی ہے، اپنا یہ عدنان گرا پٹخ کے، محسن کو جو ہے وہ اس کو تو اللہ نے بچایا ہے پتہ نہیں کس طرح سے اور قاسم کو بھی اس کے گارڈز نے گردن وردن سے بھی بہت وہ کیا. یہی میں نے گزارش کی تھی کہ اسی کو جو ہے وہ پلان کرنا کہتے ہیں. اگر جو لسٹ انہوں نے دی تھی اس لسٹ کے مطابق ایک باوقار طریقے سے وہ بھی انٹر ہوتے، اسمبلی سٹاف کو بھی تکلیف نہ ہوتی، تو لیکن جب دھکم پیل ہے اور بہت سارے ریلیونٹ لوگ گھسے لسٹ کے علاوہ، اور انہوں نے گھس کے جو ہے وہ چلیں. پھر بھی جو ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی اپنی نہ اخلاقیات ہے، نہ ان کی زبان پہ کنٹرول ہے، جو گفتگو ان کے وزراء جو ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ اس سے اور دوسروں کو یہ جو ہے وہ یہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ میں نے تو ایسا کوئی ورڈ نہیں کہا، اللہ نہ میرے منہ سے کبھی کوئی ایسا ورڈ نکالے جس پہ مجھے میری تربیت پہ شرمندگی ہو. لیکن یہ جس قسم کی زبان انہوں نے استعمال کیا، یہ ہمارا ظرف ہے کہ یہ پنجاب میں موجود ہیں، لیکن اب بھی ہم ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. میڈم کل صوبے کے چیف منسٹر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں اور چکری سے لے کر ہر جگہ پہ الزام یہ تھا. چکری میں کیا ہوا، کچھ سنا آپ نے؟ میں ذرا سوال مکمل آپ اچھا اوکے. تمام جگہوں کے اوپر رکاوٹیں پولیس کی طرف سے کھڑی کی گئی، لاہور کی لبرٹی مارکیٹ کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے پنجاب میں ڈیلیور بھی کر رہی ہے، لوگوں کی قبولیت بھی ہے، تو دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کو، جس کے بارے ڈان اخبار نے بھی لکھا کہ اس طرح سے فریڈم لاہور میں یا پنجاب میں نہیں ملی، یہ خوف تھا مسلم لیگ نون کی حکومت کا یا کوئی بہت ہی احتیاط تھی؟ کیا اس کے پیچھے وجہ؟ دیکھیے مجھے حیرت یہ ہے کہ اگر ہم نے، حالانکہ ان کی سیکیورٹی نے، ان کی ٹیم نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، ہم نے خود سے ان سے رابطہ کر کے ہم نے کہا کہ جی ہم اپنا پروگرام دیں. آپ کی ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے، ہمیں ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے مہمان ہیں، ان کو خیر خیریت سے اپنے صوبے میں واپس جب تک وہ نہیں جاتے ہم جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی جو ہے وہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھیں. بات یہ ہے کہ اگر جو لبرٹی کے اندر حال ہوتا ہے ٹریفک کا، اس کا اگر وہ چلنے دیا جاتا اور چیف منسٹر وہاں پہنچ ہی نہ پاتے ٹریفک کی وجہ سے، ویکینڈ ہے،
شادیوں کا بھی ایک رش اپنے طور پر وہاں ہوتا ہے. لبرٹی ایک بہت مصروف جگہ ہے. وہاں پر جو ہے اگر ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہ کریں تب ہم برے. سیکیورٹی کا انتظام کر لیا اور بات یہ ہے کہ صرف ٹریفک بلاک کیا تھا نا تاکہ وہ ان کی گاڑیاں اسٹریٹ وہاں پہنچ جائے اور جو وہاں وہ کرنا چاہتے ہیں. پیدل تو آنے سے کسی کو کسی نے نہیں روکا تھا. تو انقلاب جو ہے وہ پیدل بھی آ سکتا تھا. جو انقلاب انتظار کرتا رہا کہ وہ گاڑیوں پہ ہی صرف لبرٹی پہنچیں گے. بیچارے آفریدی صاحب پہنچ گئے لیکن باقی لوگ نہیں پہنچ سکے. مجھے بہت افسوس ہے کہ جو آفریدی صاحب کو یا تو ایسی کال دینی نہیں چاہیے تھی. وہ پنجاب کے ڈائنامکس دیکھ لیتے کہ ابھی تک کو 2.5-3 سال میں جب بھی انہوں نے کال دی ہے ان کو کبھی پنجاب کے لاہور کے لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا. اب بھی ان کو سیکھ لینا چاہیے. اچھا میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں, میں فیکٹس ہیں وہ کیسے چلے, جگہ جگہ پر وہ کھڑے ہوتے تھے, کوئی استقبال کے لیے آئے, وہاں پہ وہ ہوتا کوئی نہیں تھا. بل چکری کی جو آپ نے بات کی, چکری میں آپ نے وہاں پر محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی آپ نے دیکھی, آپ میں سے کسی کی مذمت مجھے اس پہ نہیں نظر نہیں آئی. اور وہ اتنی گندی گھٹیا اور شرمناک وہ کامنٹس تھے کہ اس کو ریپیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد جو زبان ان کے منسٹرز نے پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کی ہے, مجھے تو خیر چھوڑے, میں تو کوئی چیز نہیں ہوں. یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم ان کو برداشت کیا ہے, ہم ابھی بھی کریں گے اور ان کو مہمانوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. اللہ کرے کہ ان کو بھی کوئی جو ہے وہ اخلاقیات کبھی یاد آ جائے. شکریہ. قاسم کے لیے 2 منٹ کی خاموشی.